ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دیں۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری دو صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، اتنے ہزار دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے سے تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمینی دباواں گے۔ اوے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس سے جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں، 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کہا پہلا نمبر تو تہاڈا ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں، وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لمحی کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کیا الودے پٹھے، کمزور نہ لڑدیں تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے، وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کرنے لگا اس سے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ وہ بھائی خیریت، کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی ادھر اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ یعنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اسے ہم کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا، اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا،
ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں. ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ اورنگڑی میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھا رے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کب ہوئی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے. میں نے کہا اللہ کی بندی، میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو، میرے سامنے 3 چیزیں. ایک، ان کا علمی رسوخ ہو، جس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو عربیت ایک چابی ہے، دینے والا پڑا ہے. دوسری میری تمنا تھی کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں. آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے. اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رکھو. تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہیں کہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں ان کا کیسے؟ تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے 2 نور بنائے ہیں. وَاتَّبِعُوا النُّورَ قرآن، قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر. اور عرب کیلنڈر تھا نہیں. تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہا نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں. اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی. تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں کہ این صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا. سے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر. یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے. پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لکھڑا ہوا آتا ہے. اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا. پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی. پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا. اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے. اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے. آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا. وہ لیدا آپ پیدا ہوئے مقتوع السرہ مختتنن، آپ پیدا ہوئے مختونن، آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی. ماں نے دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو. تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا. یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا. سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا. جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا.
یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ فَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ وہ کیا آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے، تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی۔ یہ کیوں؟ یہ بچہ کیا کر رہا؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن۔ پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا، اب چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ، یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ گود میں لیا، ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہے ہمارے یہاں، جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی ہے طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفو بسمہ ہی و نعتہ ہی و صورتہ ہی، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، کوئی مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا۔ اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کی۔ آواز آئی پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو، کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ ہاں پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس لیے عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز۔ اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی کاجل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔
वकील से पूछो, झूठ के बगैर काम नहीं चलेगा। सियासतदान से पूछो, झूठ के बगैर काम नहीं चलेगा। मजदूर से पूछो, झूठ के बगैर काम नहीं चलेगा। मिस्त्री से पूछो, मजदूर के झूठ के बगैर काम नहीं चलेगा। और मेरा नबी कहता है, अस्सिद्क़ युंजी वल कज़्ब युहलिक, सच नजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। मेरे नबी की सीरत का निचोड़ बता रहा हूँ। जिस कौम में जुल्म होगा, जिस कौम में झूठ होगा, जिस कौम में धोखा होगा, उसे जिल्लत पस्ती के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जिस कौम में इंसाफ होगा, जिस कौम में सच्चाई होगी, जिस कौम में दयानतदारी होगी, अल्लाह हमेशा उनके सर पे इज्जत के ताज सजा के रखेगा। चाहे वो अल्लाह के मुनकर भी होंगे तो मौत तक अल्लाह उन्हें जरूर इज्जत दे। नमाज को जी लगा के पढ़ो, समझ के पढ़ो कि मैं अल्लाह से बात कर रहा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ूं, और जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ूं। तो ये कुरान पढ़ो, नमाज। कि अल्लाह ने नमाज के बगैर आगे जाने का रास्ता कोई नहीं। तो अपने ज़िंदगी का, और ज़बरदस्ती की नमाज भी कोई नमाज नहीं होती, दिल से पढ़ो। मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में था, हमारे वार्डन ने नमाज कंपलसरी कर दी। ऐसे हम लोग ईशा की नमाज में हाज़िरी होती थी। उनका नाम था तालिब हुसैन वार्डन का। तो ईशा की नमाज हो रही थी, मैं सबसे आखिर में खड़ा था। तो मेरा रूममेट आया, फौत हो गया, अल्लाह उसको बख्शो। तो वो नियत करने लगा, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते तालिब हुसैन दे अल्लाह। अच्छा, अब मैं भी ईशा पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज में वो एक ही की तई। वो मुझे कहता, मैं तालिब हुसैन दी पढ़दा पिया, केड़ा अल्लाह दी पढ़दा पिया। अल्लाहु अकबर। ज़बरदस्ती की नमाज दिल से पढ़ो, अल्लाह के बाद नमाज की कोई माफ़ी नहीं। अगर नमाज की माफ़ी होती इन 15 सदी में, तो हुसैन अलैहिस्सलाम को माफ़ी होती। जब नेज़े घूम रहे थे, तीर चल रहे थे और तलवारों की झंकार थी, और वो नवासा रसूल जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं, नबी के लाड दुलारे हैं, छोड़ देते नमाज के, उनका मरदे पे हैं, अल्लाह के नाम ते आपे अगा जाके करा के सजदे नहीं। जो ही सूरज ढला तो अपने एक ज़ुहैर बिन कैन उनके राइट साइड के साथी थे, उनको पकड़ेगा, ये शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़ने। तो उन्होंने आगे बढ़कर शिमर से कहा कि नमाज पढ़ने। तो वो कहने लगा, हम नमाज के लिए कल जंग बंद नहीं करेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक नौजवान मेरे पास आया, कहा जी मेरा बीवी से झगड़ा रहता है, बहुत सख्त हो जाता है, मुझे कोई तावीज़ दें। मैं कहा यार मैं तावीज़ वाला पीर कोई नहीं हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, बीवी पे तावीज़ असर नहीं करता, जो मर्जी तो लिखो। और आपसे भी कहता हूँ, ये जो बैठे हैं ना आमिल, यहाँ भी बहुत हैं, हाथ जोड़ता हूँ, ये सब फ्रॉडी हैं। ना अपना वक्त ज़ाय करो, ना पैसे ज़ाय करो। मेरे ऊपर साया हो गया है, मेरे ऊपर जिन्न हो गया हुआ है, मेरे ऊपर किसी ने जादू कर लिया। हमें अल्लाह के नबी ने कहा है कि आखिरी 2 सूरतें हर जादू का तोड़ हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये पढ़ो, कोई जादू नहीं रहेगा। जादूगर इतने बात कहने पे हर एक ते फूके मारी जाते हैं, इतने 1000 दफ़ा ए पढ़ो, एक हांडी ले आओ, हांडी दे फिर तुहाडे वाल पावांगे, फिर ए करांगे, फिर उन्हों दम करांगे, फिर उन्हों ज़मीन ही दबावांगे। ओए उल्लू के पट्टे हैं सारे, और आप बेवकूफ़ हो सारे जो इनके पास जाते हो। जिसको रब ने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरत दी हो, वो उसको पढ़े और आयतल कुर्सी पढ़े, उसमें जादू हो ही नहीं सकता। इतने लंबे लंबे वजीफे बताते हैं। देखो मेरा नबी का वजीफा सुनो। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मेरा रिस्क बढ़ जाए। आप सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि रिस्क हलाल अल्लाह दे, खुला दे। सोशल मीडिया देखो, वो कितने वजीफे बता रहे हैं, और मैं नबी का वजीफा बताता हूँ, सब कर सकते हो। आपने फरमाया, अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क, वजू रहा कर, तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। बताओ कोई जोर लगता है? मैं पिछले 30 साल से बावजू रहता हूँ, जब से मैंने ये हदीस पढ़ी, सोता भी वजू के साथ। और जब वजू मेरा ना हो तो मुझे लगता है कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल गई है, खाली खालीपन महसूस होता है। वजू वाले से शैतान डरता है। एक दफ़ा शैतान हमारे नबी के पास आया, आपने फरमाया यार ये तो बता तेरे दुश्मन कितने हैं? कहने लगा जी 15 हैं, 15। आपने फरमाया कौन कौन? कहा पहला नंबर तो ਤੁਹਾਡਾ ही है, पहले दुश्मन तो मेरे आप हैं। फिर उसमें उसने कहा वो मोमिन और मोमिना जो बावजू रहते हैं, वो मेरे बड़े दुश्मन हैं, उनसे मुझे बड़ा डर लगता है। वजू करके सो, मौत आई शहीद मरोगे। वजू करके सो, वो एक फरिश्ता सारी रात
آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا، وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لو کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کیا اولودے پٹے کمزور نہ لڑ دیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا، ہم نے فرمایا چلو پھر ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ کہ تو تیر چلا میں نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کی، نہیں چھوڑی کسی حال میں، کوئی عذر نہیں کسی لڑکی کے لیے، کسی لڑکے کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے۔ وہ کہے جی پڑھی نہیں جان، یعنی سستی ہو گئی۔ جب امتحان قریب آتا ہے پھر تو کوئی نہ کوئی نماز کا سجدہ دیتے ہو نا، یا اللہ پاس کرتے۔ میں بھی بڑا نمازی بن جاتا تھا جب چونکہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا میرا تو سارا توکل نماز پہ تھا یا بسم اللہ پہ تھا۔ لہٰذا ایک دفعہ آپ کو میں عجیب سنوں، ایف ایس سی کا پریکٹیکل تھا، بایولوجی کا، زالوجی کا۔ تو میں کہا یا اللہ، جمعے کا دن تھا، میں نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ اے میں رکھدا پیا، تو میں سمجھ لگا میں نے خواب سے ہی کھا دے کی عمر تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر بعد خواب دیکھا کہ میں ٹیبل پہ چیئر پہ ہوں، سامنے ٹیبل ہے، تو خرگوش سامنے لا کے رکھے جا رہے ہیں، لڑکوں کے خرگوش۔ اس طرف سے ایک پروفیسر آتے ہیں، جو سفید شرٹ سلیو لیس اور سفید پینٹ ہے، اور آ کر وہ کہتے ہیں ریبٹ کی ڈسیکشن کر کے اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ذرا دکھاؤ۔ اور اس کے بعد 4 سوال اور تھے، اور اس کے بعد تھا کوئی 5 ہو گیا نا، تو کوئی سے 4، کوئی سے 3 سوال حل کرے۔ میں جناب آنکھ کھلی، میں کتاب چاہی، میں نے کھولا، پہلے صحیح میں پڑھیا، اس کے بعد کرو جو سوال تھے مجھے یاد تھے میں نے وہ پڑھے۔ جب میں گیا پریکٹیکل کے لیے تو پہلے خرگوش آ گیا۔ میں کہہ بھائی پہلا کام تو اللہ نے پوت کر، میں بھی تیار ہو گیا، لے بھائی ڈسیکشن ڈاٹا میرے پاس پڑا ہوا تھا، اور وہ ڈائجسٹو سسٹم سارا میں رٹا لا لے آئے۔ اس کے بعد 4 سوال آئے، ان 4 میں 3 سوال وہ تھے جو میں نے ان خواب میں دیکھے تھے، ایک آؤٹ آف خواب۔ میرے اللہ نے میرا پیپر لیک کر دیا، مجھے بتایا نماز بہت اعلیٰ چیز ہے بیٹ جی نہ چلا۔ کچھ مراسی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو مولوی صاحب روز ہمیں کہتے ہوئے نا مرادو نماز پڑھی کرو، وہ کہتے جی پڑھی نہیں جان۔ آخری دن تنگ آ کر وہ مراسی کہنے لگے مولوی صاحب اے ساڑی ٹالی ہے، ٹالی سمجھتے شیشم، اے ساڑی ٹالی ہے، یہ ہیٹ اسی تھوڑی بچھا دینے ہیں، تسی آ کے سانو پڑھا دیو، اسی مسجد کوئی نہیں جاؤں، مسجد ہم نہیں جائیں۔ انہوں نے کہا تسی پڑھو صحیح، میں توڑے گھر آ جاؤں۔ تو مولانا صاحب ان کے گھر پہنچ، انہوں نے نیچ چٹائی بچھائی، تو پوچھا وضو آمدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ، ان کو وضو کرایا۔ نماز کہ جی پہلی پڑھنی کرنا کی ہے کہ جو میں کراں تسی وہ کر۔ انہوں نے کہا یہ گل ہی کوئی نہیں، تسی ساڑھے سامنے کھلوتے ہو تو انہوں ویک کے کیتی جاؤں جی، نکل اکبر نکل۔ ابھی سورت فاتحہ ہی چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بھیڑ گرا ٹالی سے، اور مولوی صاحب کے ادھر کالر سے نیچے کمر پہ چڑھ گیا۔ مولوی صاحب نے ایسے ایسے کیا، میراسی میں این کی پر مولوی صاحب نے کہا اوے حالیو، میراسی بولے اوے حالیو، مولوی صاحب نے کہا میں مر گیا، انہوں نے کہا میں مر گیا۔ مولوی صاحب نے کرتا اتارا، میراسیوں نے کرتا اتارا، سامنے پانی کا ٹیوبل تھا، انہوں نے اس میں جا کے چھلانگ لگائی، پیچھے میراسیوں نے چھلانگ لگائی، اور ایک میراسی کہنے لگا مولوی صاحب مجھ سلام نہ پھیرے جے سانو نال امن دے آئے۔ تو ایسی نمازیں نہ پڑھو، دل جان سے نماز پڑھو۔ نماز کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، یہ بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ میں کبھی بھی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود بہت پڑھنے میں ڈالا جاتا ہے، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب میں سات ارب انسانوں کہ ہم پیپر دے رہے، ہم امتحان ڈالے بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ یہ ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد
کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا ہے، اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جب انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ اوہو، تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی، پچھلی کتابوں سے آپ، چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں۔ ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، ہم گزر رہا ہے، تو 2 3 4 دن باقی ہیں، ہم کتنے جلسے ہوتے رہے اس میں، آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال جو عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سن، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 ہے، اور یہ کیلکولیشن ہے محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی۔ 40 سال 6 بار 10 دن، یہ تو کیلکولیٹر جواب تھا، تو آپ یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبی وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا۔ تو آپ کو وجہ کائنات، آدم علیہ السلام اور اما حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا، تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا۔ کہنے کہ جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے، مطلب کہا جاتا ہے اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر۔ تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو وہ تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25 30 ارب سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اور جوڑوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے، ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے۔ اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین۔ کیا ہے بولیں؟ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2 3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے۔ یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے۔ ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے۔ اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ استعداد موجود ہے، الہمہا فجورہا وتقواہا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا، اور اچھائی کا